بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے سے پہلے لڑکیوں کو کیسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ دوستو، اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے لوگوں میں کیسی گمراہیاں پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جاہلیت کے زمانے کا ایک قصہ سنایا کہ کیسے انہوں نے 70 سے زیادہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا تاکہ کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے۔ اس صحابی کا نام حضرت دہیہ کلبی تھا۔ وہ ایک مرتبہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ہر وقت ایک بات کا ڈر ستاتا ہے کہ جس کو لے کر میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے مجھ سے کچھ ایسے گناہ ہو گئے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان گناہوں کو معاف کرے گا یا نہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دہیہ، وہ کون سا گناہ ہے کہ جس کو لے کر تم اتنا پریشان رہتے ہو؟ تو حضرت دہیہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم کا سردار تھا آپ کے نبی بننے سے پہلے۔ جب میری قوم گمراہی میں پڑی ہوئی تھی تو اس وقت ہمارے علاقے میں لڑکیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کر دینے کا رواج تھا، کیونکہ کوئی بھی کسی کو اپنا داماد بنانا ذلت سمجھتا تھا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے 70 سے زیادہ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت دہیہ رضی اللہ عنہ بہت رونے لگے اور پھر آگے کا قصہ سنایا۔ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ایک دن کی بات ہے کہ مجھے کسی دوسرے شہر تجارتی کاموں سے جانا تھا۔ اس وقت میری بیوی حمل سے تھی اور اس کے پیٹ میں میرا بچہ تھا۔ میرا کام ایسا تھا کہ مجھے گھر لوٹتے لوٹتے 7 دن گزر جاتے، اس لیے جاتے وقت میں نے بیوی سے کہا کہ اگر ہمارے گھر لڑکا پیدا ہو تو اس کی اچھے سے تربیت کرنا اور اسے کسی کمی کا احساس نہ ہونے دینا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ ہی دفن کر دینا، میری کمائی کا ایک پیسہ بھی اس پر خرچ نہ کرنا۔ اتنا کہہ کر میں گھر سے نکل گیا اور کئی سالوں کے لیے دور ایک شہر میں جا کر تجارت کرنے لگا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور مجھے اپنے بیوی بچے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں تو دل ہی دل میں خوش تھا کہ میرے گھر تو لڑکا پیدا ہوا ہوگا، لیکن شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس لیے جب میں 7 سال کے بعد اپنے گھر واپس لوٹا تو بڑی امیدوں کے ساتھ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی سی بچی نے آ کر دروازہ کھولا تو میں نے اسے دیکھ کر پوچھا کہ اے لڑکی، تم کون ہو؟ تو اس بچی نے جواب دیا کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے اور غصے سے میری آنکھیں لال پڑ گئی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ اگر تم اس گھر کے مالک کی بیٹی ہو تو میں اس گھر کا مالک ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ بات کہی تو وہ بچی میری ٹانگوں سے چپٹ کر خوش ہونے لگی اور کہنے لگی کہ اے ابا جان، آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو ہر روز آپ کو یاد کرتی تھی۔ وہ لڑکی برابر میری ٹانگوں کو پکڑ کر بولتی جا رہی تھی اور میں اندر ہی اندر غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ پھر ایک دم میں نے اس لڑکی کو دھکا دیا اور وہ دور جا کر گری۔ میں غصے میں گھر کے اندر آیا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ آخر یہ بچی کس کی ہے؟ میرا یہ سوال سن کر بیوی رونے لگی تو میں سمجھ گیا۔ بہت دیر بعد بیوی نے روتے ہوئے جواب دیا کہ اے دہیہ، یہ تمہاری ہی بچی ہے۔ جس وقت تم مجھے حمل سے چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے تھے تو ہمارے گھر اسی بچی کی پیدائش ہوئی۔ دیکھو نہ یہ کتنی پیاری ہے۔ حضرت دہیہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سناتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ حضرت دہیہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، حقیقت میں میری بچی بہت خوبصورت اور پیاری تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسے اپنے سینے سے لگا کر پیار کروں، لیکن اگلے ہی پل خیال آیا کہ اگر میں نے ایسا کیا اور اپنی بچی کو گھر میں ہی رکھ لیا تو قبیلے والے تانا دیں گے کہ اے دہیہ، تم تو ہمارے قبیلے کے
سردار ہو اور آج تک تم دوسروں کی لڑکیوں کو دفن کرتے آئے ہو، اب جب اپنی لڑکی کا نمبر آیا تو اس میں محبت دکھانے لگے، یہ کیسا انصاف ہے؟ اے اللہ کے رسول، اس وقت میں فیصلے کے دوراہے پر کھڑا تھا کہ ایک طرف تو میرے اندر اپنی پیاری سی 6 سال کی بچی کے لیے محبت امڑ رہی تھی، تو دوسری طرف قبیلے والوں کے کانوں کا ڈر تھا۔ اس لیے آخر میں نے فیصلہ کر ہی لیا کہ میں اپنی اس بچی کو زندہ ہی دفن کر دوں گا، جیسا کہ میرے قبیلے کا رواج ہے۔ پھر میں نے گھر کے ایک کونے سے کدال اٹھائی اور لڑکی کو گود میں لے کر باہر کی طرف جانے لگا تو میری بیوی نے دوڑ کر میرے پیر پکڑ لیے اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے دہیا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، یہ تمہاری ہی تو بچی ہے، اسے مت مارو۔ اے دہیا، یہ بہت معصوم ہے اور جب سے تم اسے چھوڑ کر دور گئے ہو تو یہ ہر رات مجھ سے پوچھا کرتی تھی کہ اے میری امی، میرے ابا کہاں ہیں اور وہ کب آئیں گے؟ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کی زندہ بچی کو دفن کر دیا جائے؟ اس لیے میری بیوی برابر میرا پیر پکڑے رو رہی تھی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور آخر بیوی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ میری بیٹی میری گود میں تھی اور دوسرے ہاتھ میں پھاوڑا تھا۔ میں تیزی سے قبرستان کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک میری بیٹی مجھ سے پوچھنے لگی کہ اے میرے پیارے ابا، کیا آپ مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہیں؟ اے میرے ابا، کیا آپ مجھے کھلونے دلانے لے جا رہے ہیں؟ میری بچی مجھ سے برابر سوال کیے جا رہی تھی اور میں خاموش اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ آخر چلتے چلتے میں قبرستان میں پہنچ گیا اور بچی کو ایک جگہ بٹھا کر پاس ہی گڈھا کھودنے لگا۔ دھوپ بہت تیز تھی، اس لیے گڈھا کھودتے ہوئے میرے سارے جسم سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ میں تھک کر کبھی تھوڑی دیر کے لیے دور کھڑا ہو جاتا اور پھر آ کر گڈھا کھودنے لگتا۔ میری پیاری بچی پاس بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے میرے ابا جان، آپ اتنی تیز دھوپ میں کام کیوں کر رہے ہیں؟ چلو ہم لوگ گھر چلتے ہیں۔ اور پھر وہ بچی اپنے دوپٹے سے میرے چہرے پر لگے پسینے کو پوچھنے لگی اور میرے بالوں میں جو مٹی پڑ رہی تھی اسے وہ اپنے معصوم ہاتھوں سے جھاڑنے لگی۔ میری بچی مجھ سے بار بار کہہ رہی تھی کہ اے میرے ابا جان، آپ ایسی دھوپ میں محنت نہ کریں، مجھے آپ کو پریشان ہوتا دیکھ بالکل نہیں اچھا لگ رہا ہے۔ میری اس معصوم بچی کو نہیں پتا تھا کہ میں ایک سخت دل باپ اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں۔ وہ تو بیچاری دل ہی دل خوش تھی کہ آج اتنے سالوں کے بعد اس کے والد دور شہر سے واپس آئے ہیں، لیکن میں اپنی بچی کو دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ اس لیے کڑی دھوپ میں بھی تیزی سے وہ گڈھا کھودتا جا رہا تھا۔ آخر جب میں وہ گڈھا پوری طرح سے کھود لیا تو اپنی بچی کو بہانے سے پاس بلا کر اس گڈھے میں دھکا دے دیا۔ گڈھے میں گرتے ہی میری بچی زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے میرے ابا جان، یہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن میں نے ایک بار بھی اس پر ترس نہ کھایا اور پھاوڑے سے اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ وہ بچی روتے ہوئے کہے جا رہی تھی کہ اے میرے ابا جان، مجھے مت مارو، میں اب کبھی بھی آپ سے کھلونے لانے کو نہیں کہوں گی، نہ کبھی نانی کے گھر جانے کو کہوں گی۔ میرے پیارے ابا، مجھے معاف کر دو، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اے اللہ کے رسول، اس وقت میری معصوم بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میری طرف پھیلا کر مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی اور مجھ جیسے ظالم باپ کو ایک بار بھی اس پر ترس نہ آیا۔ آخر جب میری بچی میری طرف سے بالکل مایوس ہو گئی تو اس نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کہا کہ اے میرے رب، میں نے سنا ہے کہ اب ایک نبی آنے والا ہے کہ وہ بیٹیوں کی عزت بچائے گا اور لوگوں کو صحیح راہ دکھائے گا، تو اے میرے رب اس نبی کو بھیج دو، کیونکہ میری دھرتی پر معصوم بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے۔
وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی بچی پر مٹی ڈال جا رہا تھا اور آخر میں نے اسے پوری طرح زمین میں زندہ ہی دفن کر دیا، وہ اندر ہی اندر تڑپ کر مر گئی۔ اتنا واقعہ سنانے کے بعد وہ صحابی بہت زور زور سے رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میرے سر یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو مجھے ہر وقت پریشان کرتا رہے گا کہ آخر قیامت میں میرا یہ گناہ معاف کیا جائے گا یا نہیں۔ حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ دردناک واقعہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا زیادہ روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ اے دحیہ، تم اللہ سے اپنے ان گناہ کی توبہ کرو، تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے۔ دوستو، اسی طرح کا ایک اور چھوٹا سا واقعہ کتابوں میں نظر آیا ہے کہ حضرت صعب بن نازیہ نام کے ایک مشہور صحابی نے زمانہ جاہلیت میں تقریباً 360 سے زیادہ بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا تھا۔ وہ صحابی خود اپنا واقعہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بار میری 2 جوان اونٹنیاں کہیں کھو گئیں تو میں اپنے ایک قیمتی اونٹ پر سوار ہو کر ان دونوں کی تلاش میں نکلا۔ بہت دور جا کر ایک صحرا میں مجھے وہ دونوں اونٹنیاں مل گئیں تو میں انہیں لے کر واپس لوٹ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ 2 گھر بنے نظر آئے۔ میں پاس گیا تو وہاں ایک بوڑھے دادا بیٹھے ہوئے ملے۔ میں ان سے باتیں کرنے لگا کہ تبھی سامنے کے گھر سے آواز آئی کہ اے بوڑھے بابا، آپ کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو ان بوڑھے بابا نے پوچھا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی؟ تو جواب ملا کہ لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی اس بوڑھے بابا نے کہا کہ اس لڑکی کو ابھی فوراً دفن کر دو، مجھے اپنے گھر لڑکی نہیں چاہیے۔ بوڑھے بابا کی ایسی بات سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے اور میں نے ان سے کہا کہ اے بوڑھے دادا، آپ اس لڑکی کو دفن نہ کریں بلکہ مجھے دے دیں، میں اس کی اچھی پرورش کروں گا۔ یہ سن کر اس بوڑھے آدمی نے جواب دیا کہ تم مجھے اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ تو میں نے کہا کہ آپ جو کچھ مانگو گے میں وہ سب دینے کو تیار ہوں۔ تو اس بوڑھے بابا نے کہا کہ یہ اپنی دونوں جوان اونٹنیاں اور اونٹ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں اس بچی کو لے لو۔ یہ سن کر میں نے بغیر سوچے سمجھے وہ سارے اونٹ ان کے حوالے کر دیے اور اس بچی کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھر آ گیا۔ پھر اس کے بعد اسلام آنے تک میں نے تقریباً 360 سے زیادہ بچیوں کو اسی طرح زندہ دفن ہونے سے بچایا، اور ہر بچی کے بدلے میں میں نے 2 اونٹنیاں اور ایک جوان اونٹ دیا۔ ایک بار ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا مجھے میری ان نیکیوں کا کوئی بدلہ ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا۔ دوستو، یہ دونوں واقعات سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو آگاہ کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں نبی بن کر آنے سے پہلے لوگوں کے کیا حالات تھے۔ جیسے ہندو مذہب میں عورتوں کو ستی ہونا پڑتا تھا، اسی طرح عربوں کی تہذیب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے عورتوں کی کوئی بھی عزت نہ تھی۔ باپ کے مرنے پر بیٹے اپنی ماں کو ہی بازاروں میں جا کر بیچ دیا کرتے تھے۔ عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ ہر مہینے عورت کے خاص دنوں میں انہیں ایک کوٹھری میں بند کر دیا جاتا اور اس کے ہاتھوں کی سوئی ہر چیز کو حرام سمجھا جاتا اور انہیں کھانا بھی پیروں سے لات
ڈانٹ مار کر کوٹری میں دیا جاتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا گیا تو آپ نے عورتوں کی عزت کرنا سکھائی اور فرمایا کہ دنیا میں ایک عورت ہی ہے کہ جس کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے اور گھٹا کھوپ تاریکی سے نکال کر لوگوں کو روشنی کی ایک نئی راہ دکھائی۔ باقی دوستوں، اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا کہ حضور صلی اللہ کے اوپر پہلی وحی کیسے نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل کو پہلی بار دیکھا تو کتنا زیادہ کیوں ڈر گئے کہ جسم کانپنے لگا۔ پھر حضرت خدیجہ نے آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے سر سے دوپٹہ کیوں ہٹا دیا تھا۔ یہ سبھی باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور دیکھیں گے۔ جزاک اللہ۔